لیڈرشپ سے وفادار برادر اکبر فیصل آباد کی شان و شوکت میری مراد رانا ثناء اللہ خان صاحب کو اپنی رفاقار اور اپنی اس پوری برادری کے سمیت دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات، 2024 کے الیکشن کی آج آخری رات ہے، کمپین کی آخری رات ہے۔ مجھے اپنے پیدا کرنے والے رب پہ یقین ہے، کیونکہ دلوں کا قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ سے جو چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضرات، میں اس مختصر سے وقت میں شخصیت پرستی نہیں کرنا چاہتا۔ میں رانا ثناء اللہ خان کی کوئی ایسی مذاق سرائی نہیں کرنا چاہتا جس سے میرے نامہ اعمال بھی خراب ہو اور رانا صاحب کا معاملہ بھی خراب ہو۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق جھوٹ کی عادت نہیں ہے اور نہ ہی شخصیت پرستی کی عادت ہے۔ آج میں اللہ کے فضل و کرم سے کی حمایت کیوں کی ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب کی حمایت کیوں کی ہے، اس کے بعد چونکہ مجھے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی چوکیداری بھی ملی ہے، میں پورے پاکستان کی بات بھی کرتا جاؤں کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے ملک بھر میں نواز شریف کے نشان شیر کی حمایت کیوں کی ہے۔ حضرات، اس کا صرف ایک جواب پہلے اوپر سے دیتا ہوں۔ اس ملک کو مرکزی جمہوریت اہل حدیث کی شورا نے، مرکزی جمہوریت اہل حدیث کے علماء نے، مرکزی جمہوریت اہل حدیث کے شیخ الحدیث نے، مرکزی جمہوریت اہل حدیث کے مفتیان نے اگر نواز شریف کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو اس لیے کیا ہے کہ دوسری طرف بے حیائی ہے، دوسری طرف بے شرمی ہے، دوسری طرف پروپیگنڈا ہے، دوسری طرف زمانکاری ہے، دوسری طرف بدکاری ہے، دوسری طرف ماں بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا ہے، دوسری طرف دین کے نام پر، ریاست کے نام پر میری دین کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو شوقوں اور چراہوں میں چڑھایا گیا ہے۔ اس لیے مجھ پہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اس مرکزی جمہوریت کا ورکر ہوں جس کے مفتیان نے کہا ہے کہ وہی پاکستان چاہیے جو نواز شریف سے 2017 کو چھینا گیا تھا۔ آج میری ساری جماعت ہوش و حواس کے ساتھ، پوری تحقیق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر نواز شریف کا ساتھ دے رہی ہے تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دے رہی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہی ہے۔ حضرات سننے والا قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں اور قرآن و سنت کی قرآن و سنت میں جو قرآن و سنت ہم نے پڑھا ہے اور وہ قرآن جو آسمان والے نے آسمانوں سے نازل کیا ہے اور اس میں عزت میں
عورت بٹھائی جا سکتی ہے یا مٹائی جا سکتی ہے. اور آج میں جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیتا ہوں، ہم سارے امیدواروں کی عزت کرتے ہیں جو MS100 کے اندر ہے، چاہے کسی پارٹی سے بھی ہے، لیکن سنو، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. میری بستی کے لوگوں، آج فروری کو نہ کاشف کو بنیاد بنا کے شیر پہ نشان لگانا، نہ شباب اللہ کو، نہ میرے کمرے کے بیٹھی ہوئی ان کو بنا کر لگانا. اور رانا ثناءاللہ کو یاد رکھنا، انشاءاللہ جسے رکھنا جہاں پہنچایا ہوا ہے، اس سے بڑا لعنت والا، اس سے بڑا جرأت والا، اس سے بڑا ہمت والا کعبہ کے رب کی قسم اس حلقے میں کوئی بھی آپ کی نمائندگی نہیں کر سکتا ہے. آخری بات سنیے، کسی گھر میں 6 بھائی ہوتے ہیں، کسی میں 5، کسی میں 4، کسی میں 3، اور جننے والا باپ کہتا ہے فلاں میدان میں فلاں بیٹے کو بھیجوں گا، اس لیے کہ شرمندہ نہیں کروا کے آئے. سارے امیر ہمارے بھائی ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نے جس بھائی کو آج پگڑی پہنوائی ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں پہنوائی، اپنی جان کے لیے پہنوائی ہے، اور اس لیے پہنوائی ہے انشاءاللہ آسمان والا ربی میری اس بات کا گواہ ہے. رانا ثناءاللہ کر سکتا ہے، مل سکتا ہے، کر سکتا ہے، تختہ عطا سے چن سکتا ہے. آسمان والے رب کی قسم ہے تمہارے بھائی کی پرچی کی بہترین نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ. اور میں یہ کہتا ہوں، رانا صاحب آپ بڑے بڑے بھائی ہیں، میں نے رات بھی کہا، اور رات رانا صاحب قرآن کی ایک محفل میں آئے، وہ کچھ سطور میں نے کہا، لکھا سوشل میڈیا پہ کہ قرآن کا اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے. بغیر تو سن لو، تم قرآن سے ناخبر ہو، اور قرآن جس کے پاس ہے وہی سیاست کر سکتا ہے. جس کے پاس اور اندازہ برادری سن لو، میں آسمان والے کو گواہ بنا کے کہہ دیتا ہوں، اگر میں اپنی کسی ساتھ پر ہوئے آسمان والے رب کی قسم ہے رانا ثناءاللہ کو کم کروں تو آسمان والا میرا مواخذہ کرے. میں جب تک رانا ثناءاللہ کو جیتنے کے بعد ملتا رہا، میں اپنی جان کے لیے لیتا رہوں گا، اپنی برادری کے لیے لیتا سنو، ٹائم بہت ہو گیا. رانا صاحب، اللہ نے آپ کو جس مقام پہ پہنچایا ہے، آقا علیہ السلام اور پیغمبر کی حدیث سن کے اپنے ایمانوں کو تازہ کر لو. رانا صاحب، صحابہ بیٹھے تھے، کائنات کا امام بھی تشریف فرما تھا. کائنات کے امام نے پوچھا میرے صحابہ مجھے بتلاؤ سب سے اچھا کون ہوتا ہے، سب سے عزت والا کون ہے، مراد والا کون ہے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال زیادہ ہو، مویشی زیادہ ہو، وہ بہتر ہوتا ہے. کائنات کا امام کہنے لگا نہیں صحابہ، تم میں بہتر وہ ہوگا جس کا انجام بہتر ہوگا، جس کا نتیجہ بہتر ہوگا. رانا صاحب، آپ ہمیں دل کے قریب ہیں،
آپ ہماری آبرو ہیں، آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، آپ ہمارے موثر ہیں، آپ اس علاقے کی شان و آن ہیں، آپ نواز شریف کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آپ شہباز شریف کی دستار ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جہاں رب نے آپ کو پہنچا دیا ہے، اللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے 8 فروری کو آپ کو فتح نصیب فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ حکومت بھی آپ کی آنے والی ہے۔ ایک کام رانا صاحب جاتے جاتے کر دیے کہ اس ملک کو قرآن و سنت کا نظام ضرور دے کے جائیے گا۔ کیوں؟ انشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز جیسا 2 سال حکمران رہا، 1350 سال ہو گئے، آج بھی محمد کے منبر پہ عمر بن عبدالعزیز کے تذکرے ہوتے ہیں، اور 50 سال تک لوگ امیر المومنین رہے، خلیفے رہے، بادشاہ رہے، کوئی نام لینے والا نہیں۔ تمہاری آپ کی باری، رانا صاحب عمر کا وہ حصہ ہے، نچوڑ ہے، دنائی ہے، فکر ہے، سوچ ہے۔ آپ کی پوری مسلم لیگ نون کی ٹیم اس ملک کو انشاءاللہ بحرانوں سے نکال سکتی ہے۔ خدا را چند علماء کو مجلس بنا کر، ان کی شورا اور کمیٹی بنا کر آنے والی حکومت رب کے قرآن سے چلائی جائے، محمد کے فرمان سے چلائی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں تمام مجلس سے کہتا ہوں کہ جا کر نعرہ لگائیں، کاشف نواز قدم بڑھاؤ، کاشف نواز قدم بڑھاؤ، چودھری کاشف نواز زندہ باد، چودھری کاشف نواز زندہ باد، کاشف نواز قدم بڑھاؤ، کاشف نواز قدم بڑھاؤ۔ حضرات، ایک عہد، ایک وعدہ جو بندوق کی نوک پہ نہیں، عرش والے کی رضا کے لیے ہوگا۔ ہاتھ کھڑا کر کے اس فقیر چوکیدار سے وعدہ کیجئے رانا صاحب کے سامنے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو شیر پہ مہر لگاؤ گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ، اور آپ کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو انشاءاللہ رب 8 فروری کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ نے قائد محترم کے خیالات سنے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جو عہد کیا ہے اس کی برکت سے رانا ثناء اللہ صاحب انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ آصف گرایا صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اب میں آخری اور خصوصی خطاب کے لیے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ قومی سیاست کا وہ بے تاج بادشاہ، اخلاص کا پیکر، وفا کا پیکر، جرت و بے باکی، نڈر، بہادر اور فرزند فیصل آباد بھی کہتے ہیں، اور میں اقبال کی زبان میں ان کے لیے اکثر یہ کہتا ہوں کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ بھرپور، والہانہ، شاندار کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا رانا ثناء اللہ خان۔ دھڑکتا بس نواز شریف کو بچائے گا میاں نواز شریف، امید سے یقین تک، پاک سرزمین تک جو ہے سب سے خاص، میاں نواز
اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر موجود اور میرے سامنے پورے علاقہ بلکہ پورے حلقہ سے نمائندہ معزز برادریوں کے سربراہان، معزز سامعین، میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کی اس مجلس کے میزبان کاشف نواز رنداوا صاحب کا، حافظ شفیق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے الیکشن کے بارے میں بات کر سکوں. شہاد صاحب ہمارے چیئرمین، شہباز رنداوا صاحب، سبھی جو ہے وہ منتظمین میں شامل ہیں. انہوں نے مل کے آج کی اس بڑی خوبصورت باوقار محفل کو، مجلس کو، جلسہ کو سجایا ہے. کاشف نواز رنداوا صاحب نے بڑی مدلل اور بڑی تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کی ہے اور انہوں نے آپ سے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنا ووٹ استعمال کرنے اور اپنا کردار ادا کرنے کی بات کی ہے. میں اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ پاکستان اس وقت مشکل صورتحال میں ہے اور یہ مشکل صورتحال جو ہے یہ پچھلے 4 سے 5 سالوں میں پیدا ہوئی ہے، ورنہ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے 2017-18 میں صورتحال جو ہے وہ ایسی تو نہیں تھی کہ جس قسم کی صورتحال سے غریب آدمی، مزدور آدمی اس وقت دو چار ہے. 17-18 میں پاکستان اپنے بنیادی 2 مسائل کے اوپر قابو پا چکا تھا. 12-13 میں 2013 کے الیکشن میں 2 باتیں ہر جگہ پہ ہوتی تھی کہ جی ملک میں دہشت گردی ہے. روز اس وقت دھماکے، 100-150 شہداء کی ڈیڈ باڈیز ہم نے ایک دن میں اٹھائی. مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، گرجا گھروں میں کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی. لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ دہشت گرد سماعت آ گئے ہیں، بس اگلا قدم اب اسلام آباد آئے. لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. پورے ملک کی انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ رہی تھی. دنیا کے بزنس مین دبئی آ کے بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آ کے معاہدے کر لیں، ہم لاہور، پنڈی، اسلام آباد اور کراچی نہیں آ سکتے، وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں. اس صورتحال میں اس وقت ہر پاکستانی کی یہ سوچ تھی، صورتحال میں اس وقت ہر پاکستانی کی یہ سوچ تھی. 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف کی قیادت میں آپ سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم قوم کو، ملک کو ان مشکلات سے نجات دلائیں گے. آپ نے اعتماد کیا. 2013 میں آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اقتدار دیا اپنے ووٹ کی طاقت سے. اگلے 4 سال میں دونوں مسئلوں کا حل ہوا.
دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہوا اور لوڈ شیڈنگ کا بھی خاتمہ ہوا۔ لوگ 2013 میں کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، دہشت گردی تو ختم ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، بجلی کے کارخانے تو لگتے 8-10 سال لگ جاتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کیسے ختم ہو جائے گی 3-4 سال میں؟ ہم نے کر کے دکھایا۔ اور 2017-18 میں ملک پوری طرح سے اس ٹریک پہ تھا جس ٹریک پہ چل کے ترقی اور خوشحالی کی منزل جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ حالات بھی درست ہو چکے تھے، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ڈالر 107-8 روپے سے آگے نہیں بڑھا تھا، چینی جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے 50 روپے کلو تھی، اسی طرح سے باقی چیزوں کی قیمتیں اعتدال پہ تھیں۔ لیکن ایک سازش کے تحت اس حکومت کو ختم کیا گیا۔ میاں نواز شریف کو ایسی بہانوں پہ کہ جی آپ نے اپنے کاغذات میں یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ اپنے بیٹے کے فرم میں ملازمت کرتے ہیں اور وہاں سے تنخواہ لیتے ہیں، جواب دیا گیا کہ تنخواہ تو میں لیتا ہی نہیں ہوں۔ اچھا آپ تنخواہ نہیں لیتے لیکن لے تو سکتے ہیں نا، تو لہٰذا وزارت عظمیٰ سے فارغ۔ اور اس نمونے کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا، جس نے 4 سال تک سوائے نفرت کے، اوئے توئے کے کلچر کے، مخالفین پہ مقدمے بنانے کے، مخالفین کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ پورے ملک میں کوئی ایک منصوبہ، ان کا سارا کام سوشل میڈیا پہ ہے، لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، لوگوں کے جو ہے وہ ٹک ٹاک بنانا، اس کے علاوہ اور کسی جگہ پہ وہ موجود نہیں ہے۔ 4 سال بھی یہی کام کرتے رہے، گالی گلوچ بریگیڈ بنایا تھا، لوگوں کو گالیاں دینے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کیا۔ پورے ملک میں کوئی ایک بڑا منصوبہ بتا دیں کہ ہم نے چلو مکمل تو نہیں کیا، شروع کیا تھا، شروع بھی نہیں کیا، اور ایک ہی بیانیہ، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل، اور ایک ہی بیانیہ، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل۔ میرے پاس اختیار ہو تو میں بھی یہاں پہ 500 بندوں کو جو ہے وہ پھانسی دینا چاہتا ہوں۔ یہ اس کے خیالات ہیں، سب کو جیل میں بھیجوں گا، جیل میں کسی کے پاس سہولت نہیں ہونی چاہیے۔ امریکہ گیا تو وہاں پہ بھی یہی تقریر، مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ میاں نواز شریف کو جیل میں کوئی سہولت دی گئی ہے، ان کے سیل میں کوئی اے سی یا پنکھا لگا دیے گیا، میں جاؤں گا، میں جا کے اس کو اتاروں گا۔ سب کو جیلوں میں بھیجنا چاہتے تھے، سارے باہر ہیں، اب مسعود خود ہی جیل میں، اور اس وقت کہتے تھے کہ جیل میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ کیا کام ہے کہ قیدیوں میں تفریق ہے، کسی کو سہولت دی گئی ہے کسی کو نہیں دی گئی، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ اور ہم جب اس کی جیل میں تھے تو باقاعدہ اس بات کے لیے مجھے دیسی مرغی جو ہے وہ پکا کے دی جائے، دیسی گھی میں پکا کے دی جائے، وہ عدالتیں بھی ساری سہولت اس کو دے رہی ہیں، لیکن ہمارا اپنا ظرف ہے، ہم نے کبھی اس بات کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ میاں نواز شریف نے ایک لفظ نہیں کہا آج تک کہ جی یہ کون سا قانون ہے، کس کے تحت جو ہے وہ اس کو ساری سہولتیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، یہ ہمارا ظرف ہے۔ لیکن انہوں نے 4 سال اسی جھگڑے میں جو ہے وہ ختم کر دیا۔ خود وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے باقاعدہ پلاننگ کر کے، اس کا ایک گماشتہ تھا شہزاد اکبر، اس کے ذریعے سے لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز بنائے،
میرے خلاف ایک ایسا کیس بنایا جس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ تھی، سزائے موت، اور بنایا اس لیے کہ میں اس کیس کو دیکھ کے تو میں گھبرا جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ جناب جان چھڑائیں، یہ تو بہت مشکل کیس آن پڑا ہے۔ مجھے انہوں نے گرفتار کیا، تھانے لے گئے۔ وہ اے این ایف کے تھانے میں جو انچارج تھا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، وہ رات میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہمیں تو صرف انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے یہ ابھی تک ہمیں کوئی حکم نہیں آیا۔ اگلے دن سب صبح عدالت میں پیش کیا تو ساتھ ایک توڑا کہ جی یہ 15 کلو ہیروئن ہے، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوئی ہے۔ اور جب میں نے بات کی، وکلا نے بھی مجھے کہا کہ جی خاموش ہو جائیں، اب آپ کوئی بات نہ کریں، کیونکہ یہ بہت زبردست کیس، بڑا برا کیس بن گیا ہے۔ یہ اس میں صرف 3 گواہ ہیں، انہوں نے ان کے بیان لینے ہیں 1-2 تاریخوں پہ، یہ آپ کو سزا دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے بات نہ کی تو پھر سمجھا جائے گا کہ شاید تو مجھ میں کوئی جو ہے وہ کوئی کمی یا غلطی ہے یا قصور ہے۔ میں باہر آیا، میڈیا وہاں پہ موجود تھا۔ میں نے کہا کہ کل جب انہوں نے مجھے گرفتار کیا اس لیے کہ میں اپنی جماعت کو، اپنے لیڈر کو چھوڑ دوں اور ان کے پاؤں پڑوں، میں اس وقت 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے ساتھ تھا۔ آج اس وقت جب یہ مجھے گرفتار کر کے مقدمہ بنا چکے ہیں، میں 1000% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں۔ ہم نے فیس کیا ہر چیز کو، لیکن ان بے شرموں کو کہ جو دوسروں کے خلاف تو کیپٹل پنشمنٹ کے کیس بناتے تھے، اب اپنے خلاف جب کیس بنے ہیں تو اب روتے پھر رہے ہیں۔ کوئی باہر بھاگ گیا ہے، کوئی ادھر پریس کانفرنسیں کرتا پھر رہا ہے۔ لیکن میرے معزز بھائیوں، اس کھیل میں، اس افراتفری میں، اس لڑائی میں جو انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بنائے رکھی، نہ صرف 4 سال تک بنائے رکھی بلکہ بعد میں جب عدم اعتماد ہو گیا پھر بھی وہ کام جاری رکھا۔ روز کبھی لانگ مارچ، کبھی شارٹ مارچ، کبھی دھرنا، کبھی جلسہ، کبھی جلوس، یعنی اس کے علاوہ اس نے 4 + 1 5 سال اور کوئی کام نہیں کیا، یہی کام کیا۔ لیکن اس کا ملک کو نقصان ہوا، ملک کو نقصان ہوا۔ 40 ارب ڈالر چائنا نے آپ کی ہتھیلی پہ رکھے کہ سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل کریں، جائیں اپنے ملک میں موٹر ویز بنائیں۔ دنیا آدھی پاکستان کے ایک طرف ہے، آدھی دوسری طرف ہے، پوری دنیا پاکستان کے راستے تجارت کرے۔ آپ کو محصول کی صورت میں جو انکم ہوگی اس سے ہی آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ بجلی کے کارخانے لگائیں اور بجلی بنائیں اور لوڈ شیڈنگ ختم کریں۔ وہ منصوبہ جو ہے وہ 2022 میں مکمل ہونا تھا، 2017-18 میں وہ درمیان میں تھا۔ یہ صاحب آئے، انہوں نے آ کے ان کی انکوائری شروع کر دی کہ جی آپ نے تو کرپشن کی ہے۔ ہر فرد اس کی نظر میں کرپٹ تھا، اسے ہر کسی میں کرپشن نظر آتی تھی، صرف فرح گوگی کی کرپشن اسے نظر نہیں آئی۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے افسروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے بھی پیسے پکڑتی تھی، وہ اسے نظر نہیں آیا۔ چائنا کی انکوائری شروع کر دی، انہوں نے کہا وہ ایک ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور اوپر سے آپ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ انکوائریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹھپ کر دیا اس منصوبے کو۔ وہ جو 2022 میں مکمل ہونا 24 میں بھی ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ ہم نے اب کوشش کر کے دوبارہ
اس میں کوئی تھوڑا جو ہے وہ حرکت لائے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اگلے 2 سالوں میں مکمل ہو جائے، لیکن مکمل نہیں ہوا۔ جو پاکستان کا irreparable، ناقابل تلافی نقصان، 40 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آپ نے کی نہیں، اپنی حرکتوں سے آپ نے گوا لی، پھر 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ آپ IMF کے پاؤں پڑتے رہے ہیں، اور IMF سے جو معاہدہ کیا اس میں آپ نے طے کیا کہ ہم تمام سبسڈی جو ہے وہ ختم کریں گے۔ سبسڈی ہوتی ہے کہ حکومت چیزوں کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے پیسے پول ان کرتی، کچھ اپنا حصہ ڈالتی ہے تاکہ قیمتیں اعتدال میں رہیں، عام آدمی کی پہنچ میں رہیں، مہنگائی نہ بڑھے، آٹے میں، گندم میں، بجلی میں، گیس میں، پیٹرول میں۔ انہوں نے کہا کہ سب ختم کریں آپ، وہ پھر ختم کی گئی۔ اس سے ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ کسی کی 2 گنا اور کسی کی 3 گنا اور 5 گنا ہو گئی۔ اس سے پاکستان کو مہنگائی نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ شکنجے میں لے لیے۔ اس وقت جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے حالات برے ہیں، تو اس میں برے اسی لیے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے۔ اگر مہنگائی کنٹرول ہو جائے، عام آدمی کی زندگی آسان ہو جائے، تو اس ملک کو ستے خیرہ ہے۔ پاکستان ایک بڑا زبردست 24 کروڑ غیور پاکستانیوں کا ملک ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کے ساتھ جو جدوجہد کی، وہ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے کہ بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے فضل سے اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا، یہ تا قیامت قائم رہے گا۔ لیکن یہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے، یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ 2017-18 میں جو حالات تھے، اگر اسی کے مطابق اگلے 3-4 سال چلتے، سی پیک مکمل ہوتا، پاکستان آگے بڑھتا، تو آج ہم خوشحالی کی منزل پا چکے ہوتے۔ لیکن اس تجربے نے، اس نمونے نے جو ہے وہ آ کے ایسا ماحول خراب کیا، ہمارا اخلاقی ماحول، سیاسی ماحول، رواداری۔ سیاستدان ایک دوسرے سے الیکشن لڑتے تھے، ایک ہی گاؤں میں کے بھی 2 لوگ آپس میں الیکشن لڑتے تھے، لیکن ایک دوسرے کا عزت احترام سارا کچھ ہوتا تھا۔ اس نے یہ پہلی دفعہ یہ بات چلائی کہ یہ اپنے مخالف کو دیکھ کے گالیاں نکالو، اس کے خلاف نعرے لگاؤ، اسے چور چور اور ڈاکو ڈاکو کی آوازیں لگاؤ۔ یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا کلچر اس نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کیا، اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ مہنگائی کا جو عذاب اس ملک پہ مسلط ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے یہ اپیل کی ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں، ہم انشاءاللہ تعالی اس عذاب کو قوم سے دور کریں گے۔ اور ہمارے اوپر اعتماد اس لیے کریں، ایک دلیل ہے نا کہ جی کیوں اعتماد کریں؟ اس لیے کریں کہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ 2013 میں بھی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ جو ہے وہ دہشت گردی یہ تو نہیں ٹل سکتی، یہ تو بہت بڑے مسئلے ہیں۔ ہم نے وہ کر کے دکھائے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کر کے دکھایا، یہ بھی کر کے دکھائیں گے۔ مہنگائی بہت بڑا عذاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک آدمی کو یہ صورتحال درپیش ہو کہ وہ بچوں کی دوائی لے، ان کی فیس دے، یا وہ اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوائے، یا وہ بجلی کا بل ادا کرے۔ یہ کوئی چھوٹی تکلیف نہیں ہے۔
یہ بڑا عذاب ہے، لیکن مہنگائی کا عذاب جتنا بڑا بھی صحیح، میرا یہ دعویٰ ہے کہ لیکن مہنگائی کا عذاب جتنا بڑا بھی صحیح، میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سے کامیاب کیا، لیکن ہماری حکومت نہ بن سکی، اور جو حکومت بنی اس نے 4 سال تک وہ خود بھی مصروف رہی اور ہمیں بھی انہوں نے جو مصروف رکھا، وہ میں نے کہانی آپ کے سامنے ساری پیش کی ہے کہ عدالتوں میں، جیلوں میں، انکوائریوں میں، وہیں پہ جو ہے یہ ملک اور قوم کے 4 سال 5 سال جو ہے وہ ضائع ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ کے مقامی مسئلے جو تھے، آپ کے گاؤں کے لیول کے مسئلے جو تھے، ان میں کوشش تو ہم نے کی کہ یہ بائی پاس جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، یہ بن گیا، باقی بھی کوشش کی، کوئی چھوٹے جو گاؤں کی سڑکیں ہیں، باقی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال آپ کے جو مسائل تھے ان کو حل نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک ایسی حکومت جس کو دلچسپی نہیں تھی اس ملک کی تعمیر و ترقی کی، اور ہمیں بھی انہوں نے الجھائے رکھا۔ اب انشاءاللہ تعالی غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، لیکن عنوان اور اندازے انسان لگاتے ہیں اور درست بھی ہوتے ہیں۔ امید اور یقین ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی حکومت بنائے گی انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جو مقامی قائدین میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی رہنمائی میں آپ کے علاقے، آپ کے گاؤں، آپ کی یونین کونسل کے جو بنیادی مسائل ہیں جو آپ کو درپیش ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کریں گے، اور آپ کے ہر گاؤں کو، ہر علاقے کو جو ہے وہ تعمیر و ترقی میں جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل کریں گے اللہ کے فضل سے۔ میں اس کے ساتھ آپ سے یہ اپیل کرنی چاہوں گا کہ 8 فروری کو جو ہے وہ ووٹ گنا وہی جائے گا جو پول ہوگا، جو گھر بیٹھا رہے گا وہ ضائع ہوگا۔ اس لیے اس دن آپ ہمت کریں اور صبح 8 بجے سے 5 بجے تک جو ٹائم ہے، آپ ایک ایک ووٹ کو جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن پہ لے جا کے شیر کے نشان پہ جو ہے وہ مور لگائیں اور پاکستان کے مستقبل کو محفوظ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔